نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ سب سے جو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ہے FAQs، فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس۔ بہت سے لوگ حجامہ کروانے سے پہلے بہت سے سوال پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کویسچنس بھیجے، سو آئی تھوٹ کہ ہم پہلے ان کویسچنس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں جی حجامہ ہے کیا؟ حجامہ کپنگ کا وہ پروسیجر ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے فاسد خون کے مادے نکالے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اردو ٹف ہو گئی، اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹاکسز بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی باڈی سے نکالا جاتا ہے۔ کیسے نکالا جاتا ہے؟ پہلے آپ کی باڈی پہ آئل لگا کر مساج کپنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ڈرائی کپنگ کے ذریعے کپ کو باڈی پہ اسٹک کیا جاتا ہے، دین انسولینس کی جاتی ہیں اور وہ بہت باریک، بہت چھوٹی، بہت مائنر ہوتی ہیں، ایون کئی دفعہ اس کے نشان نظر بھی نہیں آتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو آپ کا ٹاکسز والا بلڈ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور دین آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں اور جو بھی آپ کی ڈیزیز ہوتی ہے الحمدللہ وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا مجھے اس کی ضرورت ہے، تو جی اگر مطلب کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی وہ ٹاکسس تو گین کر رہا ہے نا، اپنے اندر لے رہا ہے۔ ہمارا فوڈ بھی اتنا فریش نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بہت زیادہ پولوشن ہے وہ بھی ہمارے اندر جاری ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے آپ نے اگر ہم میڈیسنس لے رہے ہیں تو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن حجامہ وہ واحد علاج ہے جس کا الحمدللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر کئی لوگوں کا ایک کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ حجامہ کروانے سے پہلے میں کیا کروں؟ تو اس سے پہلے مطلب حجامہ شوڈ بی پریفر آن ایمپٹی اسٹمک، جب بالکل آپ کا مطلب خالی ہو تب آپ نے کرنا ہے۔ اس کو پریفر کرتے ہیں ہم کہ ارلی مارننگ بھی ہو جائے، یا ہم 3 گھنٹے فاسٹنگ بتاتے ہیں، یعنی اگر کسی نے 12 بجے حجامہ کرانا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں 9 بجے وہ کھا لے، اس کے بعد نہ وہ کچھ کھائے، کیونکہ آپ کی باڈی میں، آپ کے اسٹمک میں پروٹینز نہیں ہونی چاہیے، سو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں، 3 آورس کی فاسٹنگ کر لیں، اور وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی، پروٹینز بالکل نہیں لینی ہوتی، پانی پی سکتے ہیں آپ۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ مطلب اس میں تو نہیں آتی کہ سنت ہے، لیکن ایز اے نوافل آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے صدقہ کر لیں، تھوڑا سا آیت الکرسی پڑھ لیں حجامے کے پروسیجر سے پہلے کہ آپ حفاظت میں رہیں۔ میں ویسے اپنے سب پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ وہ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، درود شریف پڑھتے رہا کریں، کیونکہ شفا تو دیکھیں، شفا من جانب اللہ ہے۔ کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو جائے، کوئی کتنا بڑا پریکٹیشنر ہو جائے، شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے۔ سو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیشنٹ کو ہائیجینک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں اور بیسٹ پریکاشن میئرس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا حجامے کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا، کتنی دیر میں یہ حجامہ ڈن ہو جائے گا؟ تو موسٹلی اگر آپ کے بہت مطلب صرف سننا پوائنٹ لگے ہیں، جس کو ہم 155 پوائنٹس کہتے ہیں، 2 کپس لگے ہیں، تو اٹس موسٹلی ان ہاف این آور، آدھے گھنٹے میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے کچھ زیادہ کپس ہیں، جیسے آپ کی ڈیزیز کے حساب سے ہیں، تو وہ 1 گھنٹے کا پروسیجر ہو سکتا ہے، لیکن ایک کپ کو منیمم 25 منٹس ہی لگتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ اور مطلب میں نا اصل میں سیشنز اپنے کرتی رہتی ہوں، تو کچھ پیشنٹ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں،
کچھ میری یوٹیوب کی فیملی نے بھی کویسچنس پوچھے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ان سب کے آنسر کر دوں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ بات، جب بھی میرے کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو میں ان سے پوچھتی رہتی ہوں کہ ہاؤ یو آر فیلنگ، آپ کیسے ہیں؟ اگر میرے اپنے ہو تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم، تم کیوں بار بار پوچھ رہی ہو؟ تو یہ اصل میں ہم سب پریکٹیشنر کو سکھایا جاتا ہے کہ ہم بار بار اپنے پیشنٹ سے پوچھیں کہ وہ کوئی ڈیزینس تو نہیں فیل کر رہے، ان کو وامٹ تو نہیں فیل ہو رہی، کیونکہ جہاں وامٹ آ گئی وہاں ہجامہ شوڈ بی کلوزڈ، وہاں ہجامہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہجامہ تب تک ہم کرتے ہیں جب اگر وامٹ آ گئی تو ظاہر سی بات ہے سارا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، پھر وہاں ہم ہجامہ اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ از اٹ پینفل؟ اکارڈنگ ٹو می نو، اٹس ٹوٹلی ناٹ، بٹ سم پیپل سیڈ یس اٹس جسٹ لائک، جیسے آپ کو کپ لگتا ہے آپ کی باڈی پہ اور ہم اس کو پمپ سے سک کرتے ہیں، تب تک آپ بالکل پین فیل نہیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں مساج کپنگ کرتی ہوں، جو بہت کم پاکستان میں آفر کی جاتی ہے، تو تب تو بلکہ آپ کے ٹیشوز ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں، لیکن جب کپس لگے ہوتے ہیں تب بھی آپ پین فیل نہیں کرتے۔ جب انسولینز ہوتی ہے تو اصل میں انسولینز کے ٹائم بھی پین تو فیل نہیں ہوتا، لیکن اصل میں کچھ لوگوں کو بلیڈ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ہجامہ کبھی بھی کرائیں، کسی سے بھی کرائیں، میک شور کہ آپ کا بلیڈ سیل پیک ہو، آپ کے کپس آپ کے سامنے نکلیں، ریپر پیکڈ ہو، ٹوٹل آپ کا پمپ نیا ہو۔ یہ میک شور چیزیں آپ لوگ سب سے پہلے کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلیڈ آپ کسی کا یوز نہیں کر سکتے، وہ جب آپ ہجامہ کروا لیں اسی وقت آپ کا پریکٹیشنر آپ کے سامنے ڈسپوز کرے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا تو آپ خود ان کو ریکویسٹ کریں کہ پلیز ہمارے سامنے اس کو ڈسپوز کر دیں، اور اپنے کپس بھی ڈسپوز کروائیں، اور جب کپس وہاں چلے جائیں تو تھوڑا سا نا اس کو توڑ بھی لیں، وہ جیسے کسی شاپر میں ہم نے ڈالے ہوتے ہیں ڈسٹ بن میں اس کے اوپر، وہ تو اس کو تھوڑا سا بریک بھی کر لیں۔ تو جی میرے حساب سے تو بالکل پینفل نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی ہجامہ کرواتی ہوں۔ اچھا، ہجامہ کروانے کے بعد ہم فیل کیسا کرتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیشنٹ سیڈ کہ وہ اپنے آپ کو لائٹ فیل کر رہے ہیں، بلکہ میری سسٹر تو مجھے کہتی ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے کندھوں پہ بہت بوجھ تھا اور وہ اتار کے کسی نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اپنے آپ کو، آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ پرسکون ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ذرا سلیپی بھی فیل کرتے ہیں اور انرجیٹک بھی کر رہے ہوتے ہیں فیل۔ اب ہجامے کا جب کپ آپ کی باڈی پہ لگتا ہے تو اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ نشان چلا جائے گا نا، کیونکہ جب وہ کسی اور پیشنٹ کو دیکھتے ہیں نا جس کا ہجامہ ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں اوئے یہ تمہارے منہ پہ کیا ہو گیا، کیونکہ منہ وہ ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے نظر بھی آتی ہے اور اس کی اسکن سینسیٹیو بھی ہوتی ہے، اس پہ نشان بھی ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جن کا رنگ گورا ہوتا ہے اس پہ تو واہ بھائی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بیچارے پھر پوچھ کے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی 5 دن میکسیمم ہے، اس سے زیادہ نشان نہیں رہے گا، اور اس کے لیے بھی بیسٹ حل یہ ہے کہ کوکونٹ آئل آپ لگاتے جائیں، شیشے کے پاس رکھ لیں اور کوکونٹ آئل جہاں آپ کا نشان ہے وہاں لگائیں، تو وہ انشاءاللہ جلدی ہیل اپ ہو جائے گا، اور وہ مارکس چلے جاتے ہیں 5-6 دن سے زیادہ تو بالکل نہیں لگتے۔ اچھا، اس کے آفٹر مطلب اب ہم نے ہجامہ کرا لیا، اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 24 آورس اس کے بعد نہانا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسا مطلب پکا والا رول نہیں ہے کہ نہانا ہی نہیں ہے، وہ ہم اس لیے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی انسولینز ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے پورس کھلے ہوتے ہیں، آپ کے مسام کھلے ہوتے ہیں، جب آپ اس پہ پانی یا صابن یا شیمپو لگائیں گے تو کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو جلن ہوگی، تو اس جلن سے بچانے کے لیے ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے بعد نہانا ہے، تاکہ آپ کے پورز جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔
اچھا کچھ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ تو جی یہ بالکل بھی ڈینجرس نہیں ہے ہجامہ. آج سے 5-6 سال پہلے تو نا سب واقعی یہی سمجھتے تھے کہ ہجامہ تو بہت ڈینجرس ہے. اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے، پہلے کی طرح بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ ہائیجینک ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، کسی کا بلیڈ آپ کو نہیں لگ رہا، آپ کا بلیڈ سیلڈ پیک ہے، تو آپ کے لیے بالکل بھی ڈینجرس نہیں ہے. اور اگر سیلڈ پیک نہیں ہے تو اپنے پریکٹیشنر سے کہیں کہ پلیز ہمیں نیو بلیڈ لگائیں ورنہ ہم ہجامہ نہیں کروائیں گے. اچھا اب ایک دفعہ تو میں نے ہجامہ کرا لیا، اب مجھے ہجامہ کرانا کب چاہیے؟ جیسے میں نے آپ سے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی شیئر کیا کہ ہجامہ آپ کو چاند کی 17 تاریخ، 19، 21 یا اس کے بعد بھی آپ کرا سکتے ہیں جب چاند کم ہو رہا ہو. چاند کی 17 تاریخ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 17 تاریخ کو ہجامہ کروایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ ہجامہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں بیسٹ ڈیز بھی ہجامہ کے بتائے گئے: منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے. پیر، منگل اور جمعرات کو بھی ہم ہجامہ کروا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ہجامہ یہ ان دنوں میں کب کرانا ہے؟ جب چاند کم ہو رہا ہوگا. 14 تک چاند بڑھ رہا ہوتا ہے، 14 کے بعد چاند ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 17 کو ہم نے ہجامہ کروائیں. دا بیسٹ ڈیٹ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہی تو اس کے بعد آپ 27 تک کرا سکتے ہیں. اچھا ایک ہی پوائنٹ آپ ایک منتھ میں، مطلب ایک دفعہ آپ کا ہجامہ ڈن ہو گیا، اب آپ نیکسٹ ٹائم کب کرائیں؟ تو نیکسٹ ٹائم میں آپ کو مطلب اسٹرانگلی پریفر یہ کروں گی کہ آپ نیکسٹ ہجامہ 1 منتھ کے بعد ہی کروائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر ہفتے ہجامہ کرا رہے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک سو ہجامہ منتھ میں 1 ٹائم اٹس انف. ہاں کسی کو بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ، اور اس کا پریکٹیشنر اس کو مطلب بہت اسسٹ کرے اور اس کو خود بھی فیل ہوتا ہو، تو وہ مہینے میں 2 بار لے سکتا ہے. لیکن پریفرنس ونس ان اے 1 منتھ. اچھا ہجامہ کے بینیفٹس کو اور گین کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ ہیلتھی چیزیں کھائیں، واک اپنے ساتھ لازمی رکھیں، دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صحت دے. پتہ ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے وہ دعا سیم ہمارے لیے کرتے ہیں. تو جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں اس کے لیے بھی دعا کریں تو فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بیسٹ کوشش کروں گی کہ آپ کو آنسر دے دوں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.